سیدنا زین العابدین علیہ السلام کا تھا، اس میں آ جاتے ہیں، اس میں آتے ہیں، آپ ان کو پناہ دے دیتے ہیں۔ مسافرت، سارے شہید ہو گئے اور پھر بھی پناہ اہل بیت دیتی ہے۔ ہر کوئی کھڑبینچ، مگر ان کی ذلت ہے، یہ دور ہے قرآن سے، آل رسول سے، فرمان رسول سے۔ سیدنا زین العابدین نے سنبھالا بھی اور جاتے ہوئے جو حسب حال تھا تحفہ بھی عنایت کیا۔ کیا وہاں انہوں نے کیا کیا؟ ادھر سے دہشت گردی ہوئی، ادھر سے ہمدردی ہوئی، ادھر سے تباہی مچی، ادھر سے ان کو محبت الہی ملی۔ اہل بیت کو پکڑتے تو قرآن سمجھ آتا، وہاں سے یہ سسٹم شروع ہوا ہے۔ آج بھی فرق کر دیا گیا، آل کہاں اور اہل بیت، اور اہل بیت میں کس کس کو شامل، حیران ہوں میں ان کے عقل پہ۔ فرمایا ہاؤلائی اہل بیتی، کون؟ حسن و حسین اور سیدائے کائنات سلام اللہ علیہا، اور خود وہ چمکتا دمکتا ہوا آفتاب و ماہتاب اس رضا کے نیچے۔ اور کون تھا؟ سب عظیم ہیں، جس پہ میرے نگاہ کی نظر پڑے وہ کم رہ ہی نہیں سکتا، لیکن وہاں نظر پڑی ہے، یہاں خون ملا ہے، وہاں نظر دی ہے، یہاں خون دیا ہے۔ اسی خون سے آگے چلتے چلتے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن اور اہل بیت کو پکڑتے آج یہ تباہی نہ ہوتی، ہر طرف ایک محبت الہی ہوتی، لیکن ایک طرف چلا دیا گیا۔ کن لوگوں نے کس کے ایجنٹ تھے یہ نہیں پتا، سب لوگ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو یہاں داتا صاحب آنا شروع کر دیں، یہاں پہ عبادت شروع کر دیں، جب اندر کی آنکھ کھلے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون حقیقت پہ ہے، کون منکر ہے۔ اس وقت کی بغاوت کو مد نظر رکھیے اور آج کے حالات کو تو بخوبی آگاہ ہو جاؤ گے کہ کون امن والا ہے اور کون تباہی والا ہے، اور کون امن میں آ کے ایمان والا کامل ہے اور کون تباہی میں جا کے کفر والا کامل ہے۔ اتنا فرق ہے۔ تو اسی خون، اسی اہل بیت، اسی سے چلتا ہوا یہ چراغ داتا گنج بخش اپنے خزانے لٹاتا لٹاتا یہاں پہنچا۔ یہاں پہ آئے تو خواجہ اجمیری نے پھر لوگوں کو بتا دیا، یہاں آئے اپنی باطنی حالات میں مستغرق تھے، فقراء کو اندر کی گرہیں بہت ہوتی ہیں، کامل ہو کے بھی اس دیدار کے دیوانے رہتے ہیں۔ جب دیوانگی نے اور ستایا تو نشہ پینے کے لیے یہاں آئے۔ یہاں سے ان کو پتا تھا شراب علی ملتی، علی حجویری سے شراب علی، شراب ابو ترابی ملتی۔ یہاں بیٹھے رہے بیٹھے رہے، جب بیٹھے تو پھر بیٹھے رہے۔ ایک دن پھر نگاہ داتا نے ان کے دل کی دنیا میں جو تڑپ پیدا کی، جو کچھ اور پلانا تھا خواجہ عثمان ہارونی کے علاوہ وہ شراب ابو ترابی، جب اس کا نظارہ ہوا تو بلا اختیار پکار اٹھے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ ارے یہ خدا کا عکس ہے، عکس نور معرفت الہی، وہ یہاں مدفون ہے لوگوں کے سامنے، میرے سامنے۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ اگر خدا کے راستے اور خدا کا بندہ اور خدا سے واصل اور اس میں خانے کا کوئی ساقی دیکھنا ہے تو وہ مظہر ادھر بیٹھا ہوا، کہاں پھر رہے ہو؟ پھر کہا ناقصوں را پیر کامل کاملہ را رہنما، ناقصوں کو تو ہدایت ملے گی، ناقصوں کو تو ہدایت ملے گی، کامل آئے گا تو کامل ترین ہو جائے گا، کامل سے اکمل سے مکمل ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے کہا تو ہم بھی یہاں آئے، جناب کی
ارشاد تھا 2 جگہوں کے لیے بری امام، ان سے میری نسبت ہے، قادریہ قلندریہ سلسلہ، تو کہا بیٹا ایک اس جگہ کو اور ایک اس جگہ پہ آتے رہے، ہم آ رہے ہیں 15-16 سال سے اور یہ نبھا رہے ہیں، کرم ان کا ہے۔ آج ان کی بارگاہ میں دیکھتے کیا ہیں کہ داتا کو یوں ہم نے کرم لٹاتے دیکھا۔ دوست جمال صاحب اگر شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں، یہ شاعری نہیں ہے، شاعری کے اندر اپنی ایک خاص کیفیت اور ان کی عطا کا امتزاج ہے کہ داتا کو یوں ہم نے کرم لٹاتے دیکھا، وہاں سے خیرات ہر ولی کو پاتے دیکھا۔ اور کیا منظر ہو بیاں پیارے داتا پیا کا۔ ایک اور عجیب بات کہ دے رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے کس کو دے رہے ہیں، یہ داتا کہتے ہی اس کو ہے جو جب دینے پہ آئے تو پھر نواز کے رکھ دے۔ کیا منظر ہو بیاں پیارے داتا پیا کا، ان کے منکر کو معمود وہیں کھاتے دیکھا، ان کے منکر کو معمود وہیں کھاتے دیکھا۔ اور یہ دیتا ہے تب داتا ہے، ایسے نہیں داتا۔ کہتے ہیں کہ داتا وہی ہے، بے شک وہی ہے، ارے جس کو وہ بنا دے داتا، کیا وہ داتا نہیں بنا؟ عثمان ذوالنورین، 2 نوروں والا کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا سر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، تو ان کو کس طرح سے بنے؟ اللہ نے وہاں پہ وحی کی تھی، کس نے بنایا؟ خود مانتے ہو دنیا کا سب سے بڑا سچا صدیق اکبر کو کس نے بنایا؟ واقعی اللہ نے بنایا، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن بنا کس در سے؟ داتا بھی داتا بنا ہے حضرت ختلی رہنما رحمۃ اللہ علیہ کے در سے۔ جب فنا فی الشیخ ہوئے، فنا فی الرسول ہوئے، فنا فی اللہ ہو کے بقا کی مستیاں عطا کر کے لاہور میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہ سب کچھ دے دیا ہے، اب جب لوگوں کو دو گے تو تم داتا بن جاؤ، جب کچھ بنا گے تو اس وقت بن جاتا ہے۔ اپنے آپ لکھنے القاب وغیرہ سے نہیں بنتا، لکھنے سے نہیں، ہاں لیکھ میں کوئی آ جائے پھر بنتا۔ یہ دیتا ہے تب داتا ہے، ہر آنے والا کھاتا ہے، ہر آنے والا کھاتا ہے۔ جو بھاگے داتا کو معمود، جو ان کی نگاہ میں منظور نظر ہو گیا، جو بھاگے داتا کو معمود، وہ ہر نظر کو پاتا ہے، ہر نظر میں وہ مقبول عام۔ نہیں تو کچھ شک ہے تو خواجہ اجمیری سے پوچھو کہ جب ہند میں گئے تو ہند کے راجہ بنا کے بھیجا، سلطان الہند بنا کے یہاں سے بھیجا۔ کیوں؟ جو ان کی نظر کو بھا گیا وہ خلقت کی نظر میں مقبول عام ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ 2 چیزیں ہیں، کیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جو اللہ کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کریم ہے پارہ 13 سورہ شورى میں اور 25 یعنی 25 نمبر آیت ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، داتا کو چاہا چن لیا۔ وَيَهْدِي عَلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اس کی طرف ارادہ کرے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس کی طرف جانے سے پہلے ہدایت چاہیے، پہلے ہم ایمان لائیں گے، ایمان کے بعد چاہیں گے، چاہت کے بعد ہدایت ہوگی، ہدایت کے بعد پھر وہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ یہاں اتنا سفر ہے، 2 اجابت اور انابت، ایک اجابت کا ہے ایک انابت کا ہے۔ حضرت فضیل عیاض آپ کے سامنے ہے، ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں، آگے سے آواز آئی اسی قافلے سے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ اللہ سے ڈریں، توبہ کریں۔ معنی اس کا یہ کہ اللہ سے محبت کریں، افضل معنی یہ کہ محبت مشن میں شامل ہونے کا وقت نہیں آیا۔ قرآن کریم
فضیل بن عیاض جو انتہائی دلیر آدمی تھا، اس سخت دل پہ وہ پیار کے کلام نے محبت کا رنگ چھوڑ دیا۔ محبت کا رنگ جو چھوڑا تو توبہ کر لیا، توبہ کر کے اللہ کے عظیم ترین بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے ڈاکوؤں میں سے اٹھا کے اپنا دوست بنا سکتا ہے۔ اب کون سی ان کے پاس سند تھی، کون سی ان کے پاس چلا کشی تھی، کون سے اوراد و وظائف تھے، یہ الگ بات ہے کہ فضلتکم بعضا علی بعض۔ یہی فضیلتیں ہیں کہ جب ہم پیار کرتے ہیں تو اس کی مرضی، لیکن جب وہ پیار کرے تو ہماری مرضی ختم ہو جاتی ہے، وہ چن کے داتا بنا دیتا ہے۔ حضرت بشر حافی کو دیکھیں، شراب میں ہر وقت دھت رہتے تھے، بہت زیادہ نشہ، بہت زیادہ نشہ۔ ایک دن اللہ کا نام نیچے پڑا ہوا دیکھ نام جو دیکھا، کیا دیکھا؟ اللہ کو نہیں، بندے کو نہیں، خود کو نہیں، کسی چیز کو نہیں دیکھا، نام کو دیکھا، اسم کو دیکھا، اس کو دھو کے اور بہترین ادھر لگا کے اونچا کسی جگہ پہ گھر میں رکھ دیا۔ جب گھر میں رکھ دیا تو خواب آئی، اور خواب میں اللہ نے اپنا درشن دے دیا۔ درشن جو ملا تو اٹھے تو بشر حافی جو شراب کے نشے میں چور تھا، وہ شراب اصلی کے نشے میں مخمور ہو گیا۔ شراب چھوٹ گئی اور جناب کی شراب عطا ہو گئی۔ کہا تو نے میرے اسم کی تعظیم کی ہے، تو جو اسم ہے کسی چیز کا بھی اگر اسم ہے تو اس کا جسم ہونا ضروری ہے۔ اگر اسم ہے تو جسم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایسا جسم ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق کسی چاہنے والے کے دل میں اتنی پاور عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے، باطنی آنکھ سے اس جسم لامحیط کا نظارہ کائنات کے ذرے ذرے میں کرتا ہے۔ یہ ایسا جسم ہے۔ تو نے اسم کی تعظیم کی، تجھے درشن سے نواز دیتا۔ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اب آسمان کہاں ہے؟ اوپر، درمیان میں کیا ہے؟ خلا، نیچے کیا ہے؟ زمینیں۔ اب آسمانوں میں بھی وہ موجود۔ اللہ نور السماوات، ایک نور اس کا آسمانوں میں، اللہ نور السماوات والارض، دوسرا نور زمینوں میں۔ کیا دو نور ہیں کہ دو جگہ پہ موجود ہیں؟ کوئی بتائے؟ اہل علم و فکر دانش مند، دانش کدہ بیٹھتا ہے مگر میں کدے سے دور بیٹھتا۔ باب العلم کی نگاہ باطنیہ سے مجھے پتا چلا، میرا وجدان ایک عجیب طرف گیا کہ دو نور، ایک وہاں موجود، ایک یہاں موجود، درمیان میں خلا میں کیا ہے؟ تو پتہ یہی چلا کہ نور ایک ہی ہے۔ وہاں آسمانوں میں بھی وہی جگمگاتا ہے، یہاں بھی جگمگاتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ آسمانوں میں بھی موجود الگ ہو، زمین پہ موجود الگ ہو، دو جگہ پہ الگ ہو، ہر دل میں الگ ہو، مگر شرک نہ ہو، ایک وحدہ لا شریک رہے، واحد ہی رہے، گرچہ ہر میں جلوہ نما ہو مگر واحد ہی رہے۔ ارے ہر آسمان میں، ہر زمین میں موجود، الگ الگ موجود، مظہر نور خدا۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروں رحمتیں آپ کی، ہزاروں رحمتیں آپ کی مرکز پاک پر۔ آپ نے مظہر نور خدا ادھر کہا، اور خود کیا بنے؟ یہاں سے یہی بنے۔ ان کے مرشد خواجہ عثمان